حاجی نصر کے آدمیوں نے بچوں کو دیکھا تو فوراً حاجی نصر کو اطلاع دی۔ وہ آیا، اس نے ہر ایک بچے کو دیکھا، ان کے رونے سے وہ گھبرا گیا۔ اسے یہ بچہ پسند آیا جو اداس تھا، رو نہیں رہا تھا۔ ان رونے والے بچوں میں خوبصورت بھی ہیں مگر انہیں بہلانا آسان نہیں ہوگا۔ حاجی نصر نے اپنے آدمیوں سے کہا، یہ بچہ لے لیتے ہیں۔ اس نے بچہ خرید لیا، بچہ اس کے ساتھ چل پڑا، وہ نقشب لے گیا۔ تمہارا نام کیا ہے بچے؟ گھر لے جا کر حاجی نصر نے پوچھا۔ سبکتگین، تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ معلوم نہیں، سبکتگین نے جواب دیا، میں سویا ہوا تھا، قافلے پر حملہ ہوا تو میری آنکھ کھل گئی، گھوڑے ہمارے درمیان سے گزر گئے، میں بھاگ اٹھا، ایک آدمی نے مجھے پکڑ لیا اور وہاں سے دور لے جا کر میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دیے، پھر ہمیں یہاں لے آئے۔ تمہارا باپ کیا کام کرتا تھا؟ امیروں کے گھروں میں نوکری چاکری۔ تم رو کیوں نہیں رہے؟ جواب دینے سے پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا مذہب کیا ہے؟ میں مسلمان ہوں، حاجی نصر نے جواب دیا، میں حاجی ہوں۔ پھر مجھے نہیں بلکہ آپ کو رونا چاہیے، بچے نے جواب دیا، آپ کا حج قبول نہیں ہوا۔ مجھے میرے باپ نے بتایا تھا کہ قرآن کریم کا حکم ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کو اپنا غلام نہیں بنا سکتا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ میں رو کیوں نہیں رہا۔ مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ روں یا ہنسوں یا کیا کروں۔ اگر میری عمر آپ کی طرح پختہ ہوتی تو میرے لیے فیصلہ کرنا آسان ہوتا۔ حاجی نصر بدک اٹھا، اسے قطعاً توقع نہ تھی کہ اس عمر کا بچہ ایسی عقل مندی سے جواب دے گا۔ اس نے بچے سے پوچھا کہ اسے یہ باتیں کس نے بتائی ہیں؟ بچے نے جواب دیا کہ اس کا استاد ایک امام مسجد ہے۔ اس نے امام کا نام بتایا اور کہا، میرے باپ نے مجھے عدل و انصاف کے بہت سبق دیے ہیں جو کہ کہانیوں کی شکل میں تھے۔ میرا باپ کہا کرتا تھا کہ وہ نوشیروان عادل کی اولاد سے ہے۔ میری ماں مجھے کہا کرتی تھی کہ اسے خوابوں میں ایک نورانی صورت بزرگ نظر آتے تھے جو اسے بتاتے ہیں کہ وہ ایک بچے کو جنم دے گی جو باطل شکن ہوگا اور حق کی آواز دور دور تک پہنچائے گا۔ بزرگ نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ بچہ میں نہ ہوا تو وہ میری اولاد سے ہوگا۔ تم اپنی ماں کے اس عقیدے پر یقین رکھتے ہو؟ اپنی ماں کے عقیدے پر میں کس طرح یقین رکھ سکتا ہوں؟ سبکتگین نے جواب دیا، غلام کا کیا عقیدہ ہو سکتا ہے؟ کیا آپ نے مجھے جانور سمجھ کر نہیں خریدا؟ جانوروں کا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا۔ بے شک تم میرے غلام ہو لیکن میں جانوروں کی سطح سے تمہیں بہت اوپر رکھوں گا۔ حاجی نصر نے کہا، تم کوئی کام کر سکتے ہو؟ مجھے ماں باپ بخارا کے کسی عالم کے پاس لے جا رہے تھے، بچے نے جواب دیا، میرے استاد نے انہیں کہا تھا کہ مجھے بخارا لے جا کر اس عالم کی شاگردی میں بٹھا دیں۔ میں تمہیں اپنے بچوں کے اتالیق کے حوالے کر دیتا ہوں۔ حاجی نصر نے بچے سے متاثر ہو کر کہا، تم اس کے نوکر ہوگے اور تم ان سے تعلیم و تربیت بھی لے سکو گے۔ سبکتگین کی اپنی لکھی ہوئی کتاب پند نامہ میں مختصر سا ذکر ہے کہ وہ 3 سال نکشب میں رہا۔ اسی دوران حاجی نصر نکشب سے باہر رہا۔ کتاب الانساب میں کچھ تفصیل ملتی ہے۔ سبکتگین بیمار ہو گیا تو حاجی نصر نے اسے نکشب میں ہی رہنے دیا اور خود غیر حاضر رہا۔ کسی بھی پرانی تحریر سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ حاجی نصر کا منصب یا کاروبار کیا تھا سوائے اس کے کہ وہ ایک امیر کبیر اور اثر و رسوخ والا آدمی تھا۔
سبکتگین جب اطالیق کے پاس گیا تو اطالیق نے اسے ایک نوکر یا غلام سے بڑھ کر کوئی اہمیت نہ دی، لیکن پہلے ہی روز بچے نے اپنی اہمیت جتا دی۔ اطالیق بے خبر تھا اور حاجی نصر کے ایک بچے نے قرآن کا کوئی لفظ غلط پڑھا۔ سبکتگین نے خود بچے کی تصحیح کرنے کی بجائے اطالیق کو بتایا۔ اطالیق حیران ہوا کہ یہ بچہ ہے اور نوکر ہے اور یہ قرآن پڑھنے والے کی غلطی درست کر سکتا ہے۔ اس نے سبکتگین سے پوچھا کہ اس نے قرآن کہاں سے پڑھا ہے۔ سبکتگین نے اسے اپنے متعلق، اپنی ماں اور اپنے باپ کے متعلق سب کچھ بتا دیا۔ اطالیق نے اس میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ حاجی نصر اپنے بچوں کو مذہب کی اتنی زیادہ تعلیم نہیں دلانا چاہتا تھا جتنا انہیں سپاہی بنانے کا ارادہ تھا۔ بچوں کو گھڑ سواری، تیر اندازی اور تیغ زنی بھی سکھائی جاتی تھی۔ سبکتگین نے بھی سپاہ گیری کی تربیت لینی شروع کر دی۔ بچے اسے بہت پسند کرتے تھے کیونکہ وہ ہنس مکھ تھا اور باتیں بہت اچھی کرتا تھا۔ اطالیق نے دیکھا کہ حاجی نصر کے بچے باپ کی دولت کی وجہ سے نہ پڑھنے میں دلچسپی لیتے تھے، نہ سپاہ گیری میں، اور سبکتگین میں عسکری جوہر بھی موجود تھے۔ اطالیق نے اس کی تربیت میں زیادہ دلچسپی لینی شروع کر دی۔ 14 برس کی عمر میں سبکتگین پختہ کار سپاہی بن چکا تھا اور علم بھی اس نے بہت حاصل کر لیا تھا۔ اطالیق نے اسے اسلام کی تاریخ سے بھی آگاہ کر دیا تھا۔ حاجی نصر واپس آیا تو وہ سبکتگین کو پہچان نہ سکا۔ وہ اب 12 سال کی عمر کا اداس بچہ نہیں بلکہ قد آور نوجوان تھا۔ حاجی نصر اس کی سپاہ گیری کی مہارت اور گھڑ سواری دیکھی تو وہ حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ اسے حاجی نصر نے کوئی عسکری قسم کا کام دے دیا۔ بعض تحریروں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسے غلاموں کی تربیت اور نگرانی پر مامور کیا گیا تھا۔ وہ تھوڑے سے وقت میں حاجی نصر کا دست راست بن گیا۔ اس وقت الپستگین بخارا کا گورنر تھا اور حکومت عبد الملک کی تھی۔ الپستگین حاجی نصر کا دوست تھا۔ 959 میں حاجی نصر الپستگین سے ملنے گیا تو سبکتگین اس کے ساتھ تھا۔ اس وقت سبکتگین کی عمر 20 سال ہو چکی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ خانہ بدوشوں کا بیٹا، جسے ڈاکوؤں نے اغوا کیا اور فروخت کر کے غلام بنایا تھا، ایک گورنر سے ملا۔ گورنر الپستگین نے حاجی نصر سے کہا کہ وہ اپنا یہ غلام اسے دے دے۔ حاجی نصر ایسے قیمتی غلام سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ الپستگین نے بہت زیادہ قیمت پیش کی جو حاجی نصر نے قبول کر لی۔ اس دور میں الپستگین، سبکتگین، بلپستگین قسم کے نام ترکوں کے ہوا کرتے تھے۔ سبکتگین کی چونکہ ماں ترک تھی اس لیے اس کا نام ماں نے ترکی کے ناموں کے مطابق رکھا تھا۔ اس وقت ترکی میں اسلام پھیلا نہیں تھا۔ کوئی گھر یا کوئی انسان مسلمان تھا۔ حکومت ایسی ظالم تھی کہ لوگ ترکی سے دوسرے علاقوں کو بھاگے جا رہے تھے۔ ان میں سے بعض خانہ بدوش ہو گئے اور باقی غلاموں کی منڈی میں فروخت ہوئے۔ ترک چونکہ جسمانی لحاظ سے تنومند اور دماغی لحاظ سے مستعد اور عقل مند ہوتے تھے، اس لیے ان کی قیمت زیادہ تھی۔ ان کے رنگ گورے ہونے کی وجہ سے اچھے بھی لگتے تھے۔ غزنی، بلخ، بخارا اور گرد و نواح کے علاقوں میں ترک غلام مشہور تھے اور ترکوں کے متعلق یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ غلام ہی ہوتے ہیں اور یہ بڑے اچھے غلام ہوتے ہیں۔ تم ان ترک غلاموں میں سے ہو جن کے متعلق ان
علاقوں کے لوگ کہتے ہیں کہ بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ الپستکین نے سبکتگین سے کہا جو اس کے دربار میں غلاموں کی طرح کھڑا تھا، تم مجھ پر یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم وفادار غلام ہو؟ وہ چپ ہو گیا۔